الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
حمدہ سلاوہ کبریائی دے پاک مقدس معلہ کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام سید الکائنات فخر موجودات سید الثقلین نبی الحرمین رحمت کونین سرکار مدینہ سرور سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس واسطے بزرگوں بھائیوں جتوں تک میری آواز آ رہی ہے سننے والی معززات اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں دعا ہے اللہ اپنے کرم فضل مہربانی نال جمعۃ المبارک دا خطبہ سننا سنانا نماز دا ادا کرنا تسبیح تحلیل دعا اللہ سب حسنات نو اللہ اپنی بارگاہ جلیلہ اندر قبول فرما لے۔ ربیع الاول دا مہینہ ہے، اس دا پہلا عشرہ ہے۔ ربیع دے معنی بہار، اس مہینے اندر اللہ کریم نے اس کائنات نو ایک نعمت عظمیٰ عطا کی تھی۔ اس نعمت عظمیٰ نو کچھ لوگاں نے تے آزمایا اپنایا اور کچھ نے انکار کر دیتا۔ اللہ قرآن پاک کے اندر فرما دے رہے ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ مطمئنۃ یأتی رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله۔ سبحان اللہ، اللہ سونے دا کلام جو شانات عظمتات رفتہ والا، اللہ کریم ارشاد فرما دے رہے مثال ایک بستی دی ضرب اللہ مثلا قریۃ، مثال ایک بستی دی ایک قریہ دی آمنۃ مطمئنۃ یاتی رزقها من کل مکان، امن دا گہوارا رزق چاروں چفیروں اس شہر دی اس بستی دے اندر آندا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم فرماتے ہیں یأتی رزقها من کل مکان فکفرت بأنعم اللہ۔ بس اس بستی دے رہنے والیاں نے، او بستی جو ام القریٰ بستی، سبحان اللہ، او بستی جس دیا اللہ قسمہ اٹھان لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں نو قسم اس مکہ شہر دی، اس بستی دی، سبحان اللہ۔ یا اللہ اس دی قسم کیوں اٹھائی؟ کیا اس شہر دے اندر تیرا سونا کعبۃ اللہ ہے، تیرا گھر ہے؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ اس واسطے قسم اٹھائی کہ اس جگہ ہوتے صفات مروہ دیاں پہاڑیاں، شاعر اللہ، اللہ تیرا شاعر، یہ پہاڑیاں صفات مروہ والیاں، کیا اس وجہ کر کے قسم اٹھائی؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ بیر زمزم دا عظمت والا چشمہ اس واسطے قسم اٹھائی؟ فرمایا نہیں۔
ہجر اسود دا پتھر جنت والا کیا اس واسطے قسم اٹھائی؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ پھر قسم کیوں اٹھائی؟ فرمایا او قسم بہذا البلد، اس شہر نو میرے محبوب دے ننے ننے قدمہ نے آباد کیتا، اس واسطے میں اس شہر نو عظمت تے شان عطا کیتی، امن دا گہوارہ بنایا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس دے باسیاں نے، اس دے رہنے والیاں نے اس نعمت دا انکار کر دیتا۔ وہ نعمت کیڑی نعمت؟ جو سوریاں کائنات دی اشیاء وچوں اعلیٰ تے عرفہ نعمت، وہ نعمت میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کریم نے مکے والے نو عطا کی تھی، مگر مکے والے نے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انکار کر دیتا۔ مکے والے بد نصیب نکلے، آقا دا کلمہ پڑھنے دے بجائے آقا دے اتے ایمان لیانے والیاں نو ظلم تے ستم دا نشانہ بڑھایا جاندہ ہے۔ جے بلال جیسا مسکین کلمہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس اتے کوڑیاں دی بارش برسائی جاندی ہے۔ امیہ بدبخت کہندہ ہے کوڑے برسا کر کے کہندہ ہے بلال مینوں تیرے تے رحم نہیں آیا، بلکہ میں تھک گیا، پھر تیرے ہوتے اس طرح ہی ظلم کراں گا۔ انہاں بد نصیبہ نے ایمان لیانے والے ہوتے اس طرح کوڑے برسائے، مگر عظمت شان انہاں لوگاں دی جو کوڑے کھا کر کے آہد آہد دیا آوازاں کر دینے۔ سبحان اللہ۔ لوگو اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ میرے محبوب فرماندے نے بلال تو اچھی دینے کلمہ پڑھنے دی بجائے، اچھی عہد کہنے دی بجائے آہستہ کر لیا کر تاکہ ظالمانوں اس ظلم دے اندر شدت نہ پیدا کرنی پہ۔ تیرے کلمہ سنتے نے تے ظلم اندر شدت پیدا کر رہے۔ یا رسول اللہ یا تا کلمہ نہ پڑھا دے، جے کلمہ پڑھایا تے مسلط نہ دسو، مینوں جو سکون مینوں سرور ملدا ہے کلمہ دی حالت دے اندر، عام کیفیت اندر سرور تے راحت نہیں ملتی۔ سبحان اللہ۔ یہ بلال ہے چلدا زمین تے ہے، اس دے پیرا دا کھڑکار اللہ دی جنت دے اندر جا رہا ہے۔ یہ عظمت و شان انہوں اللہ کریم نے اس کلمے دی نسبت نال عطا کی تھی۔ اللہ کریم فرماندے نے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے انکار کیتا، میں انہوں نے دو قسم دا عذاب عطا کیتا۔ مکے والے نے دو قسم دا عذاب، پہلا تو یہ ہے کہ جتھے امن سی اتھے خوف پیدا کر دیتا، جتھے رزق فراخ آ رہا سی اتھے رزق دی تنگی پیدا کرتی۔ مکے دے اندر قحط، سبحان اللہ، عجب کیفیت، کس وجہ کر کے؟ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ کر کے۔ مکے دے باسی جا کر کے مدینے اندر منتاں ترلے کر لے دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو کہہ دیو، نجد والیاں نو کہہ دیو کہ او مکے دا غلہ کھول دیں۔ محمد تیریاں خالاواں، تیریاں پھپھیاں، چھوٹے چھوٹے بچے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلاندے نے، چیخدے نے بھوک دی وجہ کر کے۔ میرے محبوب نے فرمایا ہے، حضرت نے فوراً نجد دے بادشاہ نو خط لکھیا، سماما مکے دی طرف جو غلہ جاندہ ہے اسے طرح جان دے، غلے نو کھول دے۔
سبحان اللہ. یہ میرا محبوب، رحمت والا محبوب. اللہ قرآن پاک دے اندر فرماندے نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وہ رحمت نبیوں، وہ رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اور نسخہ کیڑا نسخہ؟ سبحان اللہ. یہ نسخہ قرآن والا لے کر کے میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ مکے والیاں دی طرف آئے، مگر مکے والیاں نے انکار کر دیتا. میرے محبوب، میرے آقا سرکار مدینہ سبحان اللہ نہ لیا دل ٹھردا ہے اور سینے اندر ٹھنڈک پیدا ہوندی ہے آقا دا نام لے کر کے. سبحان اللہ. آقا دا نام سن کر کے اٹھتے بیٹھتے میرے محبوب پیغمبر دی ذات کریم تیرے درود پڑھا کرو. اللہ پاک اپنی رحمت نال ایک ویری صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے نو 10 نیکیاں اس نے نامہ اعمال اندر لکھ دیندے نے، 10 برائیاں مٹا دیتیاں جاندیاں نے، تے 10 سبحان اللہ دراجات نو بلند کر دیتا جاندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. آئے میرے رسول، آئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلے خطبے اندر حضرت دی اماں دی الوداعی باتاں، میرے محبوب دی اماں اب وعدے مقام تے اس دنیا تے رخصت ہوئی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر کے ایمن برکہ مکہ پہنچی. سردار عبد المطلب انتظار دے اندر سن. اس چھوٹے جے قافلے نو پہلے الوداع کی سی تے میرے آقا نے، میرے محبوب پیغمبر نے اپنی امی آمنہ دی انگلی پکڑی سی. واپس آئے نے تے آمنہ نظر نہیں آئی، ایمن دی انگلی میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑی. سفر دا غبار چہرے تے کپڑیاں تے، اماں دی جدائی، میرے محبوب پیغمبر دادا جی سردار عبد المطلب سے بیٹا آمنہ، ایمن کہہ دیا نے سردار آمنہ دی زندگی نے وفا نہیں کی تھی، اب بعد مقام تے اس دنیا تو رخصت ہو گیا، ایک پیغام چھوڑیا ہے تو ہاڑے واسطے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیار دے بعد میرا پیار دینا، میرے پیار دے بعد عبداللہ دا پیار دینا. جدوں تک تہاڈی زندگی ہے اس نو کدے رونے نہ دینا. سبحان اللہ. سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ دے دادا حضرت نال بہت پیار کرتے سے. اپنی اکھاں تو اوجھل نہیں سی ہون دیتا کر دے. کتے حضرت کسی بچے نال یا کسی نال باہر چلے جاندے تے انتظار دے اندر رہندے، بیٹیاں نو بلا جاؤ محمد دا پتہ کر کے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت چچا کہندے نے ساڑھے ابا جی واسطے سردار عبد المطلب واسطے کعبۃ اللہ دی سائے دے اندر ایک مسند بچھا کر دی سی. اس مسند دے اندر اوپر
صرف ابا جی بیٹھا کرتے سن، کسے بیٹے دی جرت نہیں سی ہوندی کہ کوئی اس مسند تے بیٹھے، کسے سردار دی جرت نہیں کہ وہ اس طرف آئے، مگر آقا دو جہاں غبار آلود قدمہ نال قدم رکھ دے بچے ہویا کرتے نے، مگر حضرت دا بچپن کوئی اعلیٰ قسم دا، غبار آلود نال بھی قدم رکھ دے تے دادا پکڑ کر کے سینے لان دے، متھا چم دے، پیار کر دے۔ ایک دن کسی بیٹے نے کہا، بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یار تو پیر تے صاف کر لیا کر، مسند خراب ہو جاندی ہے۔ سردار عبد المطلب کہنے لگے، نہ بیٹا اس نو جھنکنا نہیں، اس نو کچھ نہیں کہنا، جس طرح ہی آئے کدے نہیں روکنا اس نو میرے کول بیٹھنے کو۔ بالآخر ایک دن ایسا آیا کہ سردار عبد المطلب بیمار ہو گئے، اپنے سارے بیٹیاں نے بلایا، 10 بیٹیاں جو اس وقت کچھ 6 یا 7 بیٹے باقی رہ گئے، کچھ فوت ہو گئے، سارے بیٹے آ گئے۔ سردار کہتے ہیں، بیٹا مینوں انج معلوم ہوتا ہے کہ میری زندگی وفا نہیں کرے گی، مگر میں چاہنا میرے کو ایک نعمت ہے، ایک امانت ہے۔ ابا جی وہ کیڑی امانت ہے؟ سردار عبد المطلب فرماتے ہیں، امانت میرے بیٹے عبداللہ دی، آمنہ دی امانت، بیٹو تہاڈے وچوں کون ہے کہ جو اس دے نال وفاداری کرے ہر حال اندر؟ سردار عباس بن عبد المطلب جو سارے بھائیاں چو بڑے سن، ایک بیٹا زبیر وہ بھی بڑا سی جو عباس نالوں بھی بڑے سن، لیکن عباس اٹھے کہنے لگے، ابا جی اے مینوں نعمت دیو، یہ امانت میں اٹھانے واسطے تیار ہوں۔ سردار عبد المطلب فرمانے لگے، نہیں بیٹا تیری بیوی بڑے غصے والی، کتے تو گھر دے اندر موجود نہ ہوئے تو جھنک پائے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا محمد روندہ رہ جائے۔ نا عباس میں تیری بات نہیں سننا چاہتا۔ حضرت حمزہ کھڑے، ابو جی مینوں امانت دے دیو، میرا محمد نال بڑا گہرا تعلق ہے۔ سبحان اللہ، کیسا تعلق؟ میری شکل عبداللہ نال ملتی ہے، محمد دے ابے نال صلی اللہ علیہ وسلم، میرا لنگوٹیا یار ہے، یعنی ہم عمر ہے، اور پھر آمنہ تے میری اماں دونوں بہنہ سن، اس نسبت نال بھی میرا حق بندہ ہے۔ حضرت فرماتے نے، نہیں حمزہ میں تیری بات سننا نہیں چاہتا، کیونکہ تو شکاری آدمی ہے، شکار نو نکل جانا ہے، کئی دن شکاری نہیں مڑیا کر دے، پچھو میرا محمد تے نو ڈیکتا رہ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی بات نہیں بھائی۔ حمزہ نہیں، کوئی اور اٹھے۔ حضرت ابو طالب اٹھے، سبحان اللہ، ابا جی مینوں انعام کر دیو انہیں امانت، انشاءاللہ نبھا کر کے دسا گا۔ سردار عبد المطلب کہتے ہیں، ہاں ابو طالب تیرے اندر بڑیاں ہی خوبیاں نے، انہاں خوبیاں دی وجہ کر کے میرا خیال ہے کہ میرا محمد تیرے کول خوش رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں انتخاب محمد اتے چھوڑنا صلی اللہ علیہ وسلم،
کیوں نہ محمد سارے چاچیاں تایاں وچوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نو انتخاب کرے گا میں پسند کراں گا. اٹھ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہاں چاچا چو کس نو پسند کر دے دے؟ حضرت اٹھے ابو طالب دی جھولی اندر بیٹھ کے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو طالب دیکھ کر کے حضرت عبد المطلب بھی خوش ہو گئے. فرمان لگے ہاں میں بھی انہاں دا انتخاب کرنا چاہتا تھا. انہاں باتاں دے اندر کوئی اونچ نیچ والی بات اللہ میں معاف فرمائے. سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ دے دادا جی انہاں باتاں دے بعد بیماری انہاں دی بڑھتی چلی گئی، بالآخر فوت ہو. سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ انہاں دے جنازے اندر اور جنت المعلا دے قبرستان دے اندر دفن کر دیتا گیا. جو بھی اس وقت دا طریقہ سی، اجے میری محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ نے نبوت دا دعویٰ تے نہیں کیتا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے جتنے لوگ امت ابراہیمی دا دعویٰ کردے سن، ملت ابراہیمی دا دعویٰ کردے سن، اس ملت دے مطابق انہاں دا مرنا جینا انہاں دے ملت ابراہیمی دے مطابق ہویا کردے سن. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں چچا دیاں بکریاں بھی چرایا کرتا سن. کی رات دے مقام تے لے جا کر کے میرے نال دے ساتھی بھی آیا جایا کرتے سن، بکریاں رج کر کے آیا کر دیا سن. سبحان اللہ. بالآخر میرے محبوب اور بڑے ہوئے. ایک دن حضرت عبد المطلب شام دے قافلے نال جانے واسطے قافلہ تجارت واسطے تیار ہو گئے. دل دے اندر خیال آیا کیوں نہ میں محمد نو بھی نال لیتے جاواں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیچھے پریشان نہ ہوئے. تو آقا دو جہانوں رہ کر کے بھی نکلے، حضرت بھی نال نے. سبحان اللہ. اپنے اونٹ سے عبد المطلب نے بٹھایا ہویا ہے، اگے بٹھایا ہویا ہے. سبحان اللہ. میرے محبوب رستے دیاں باتاں کر دے جا رہے ہیں جس طرح بچے عام. ایک ایسا مقام آیا اس جگہ تے قافلے رکیا کر دے سن، شام چوں آنے والے بھی اور مکے بچوں جانے والے بھی، یعنی پڑاؤ داؤ مقام سی. دوپہر دے وقت ٹھہر گئے، سارا قافلہ ٹھہر گیا. بحیرہ راہب دا قریب ہی ایک اس دا آستانہ ہے، چرچ ہے، اس دے اندر وہ بیٹھا ہویا دیکھ رہا ہے کہ لوگ بیٹھ رہے ہیں، اپنے جانوروں بٹھا رہے ہیں، سامان اتار رہے ہیں. وہ پہلے بھی اپنے چرچ دے اندر بیٹھ کر کے آنے جانے والے قافلے نو دیکھا کرتا سی. مگر اچانک اس کی نظر ایک اونٹ تے پئی جس سے ایک بڑا آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے اور بچہ ہے، مگر اس تے بدل نے سایہ کیتا ہے. سبحان اللہ. یہ اٹھ کر کے ذرا ہور اگے بڑھ کر کے اس منظر نو دیکھنے لگا. سارے قافلے والے بیٹھ کے درختاں دے نیچے، ایک درخت دے نیچے حضرت دے چچا نے اپنا سامان اتاریا، مگر چھاں والی جگہ ختم ہو گئی. دوسرے بندے بیٹھ گئے، دوسرے لوگ بیٹھ گئے. حضرت نو پکڑ کر کے سامان اتار کر کے تے ابو طالب حضرت نو لے کر کے اس اپنی سامان والی جگہ تے آیا. یا آنا سی کہ درخت نے اپنا سایہ اس طرف سارا ہی پلٹ لیا. حیران رہ گیا، کہنے لگا یہ کی معاملہ ہے. اپنا چرچ چھوڑیا، اتریا، قافلے اندر آیا اور نظر صرف اس بچے دی طرف ہے. دیکھا
دائیں بائیں دیکھیا. دوہرا نے اس دا وارث کون ہے؟ عبد المطلب ابو طالب کہنے لگے میں انہاں دا ابا. کہنے لگا اس دا ابا تے دنیا تے نہیں ہونا چاہیے. میں اس نے چہرے نو دیکھیا، آثار دیکھے، ابا اس دا نہیں ہونا چاہیے. صحیح بات میں دسو. سردار ابو طالب کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے، انہاں دے والد میرے بھائی سن، وہ اس دنیا تو رخصت ہو گئے. میرے ابو نے انہاں دی کفالت میرے ذمہ لائی ہے. یہ مینوں ابا جی کہندے نے، یہ میرے بھتیجے نے. کہنے لگا ہاں تو اج سارے قافلے والے دی میں دعوت کراں گا. ابو طالب کہنے لگے کدے تو ساڑے قافلے دی طرف نہیں آیا ہے، تو کئی دفعہ سی گزرے ہیں، کیا معاملہ؟ کہنے لگا یار وہ کوئی بات نہیں، جی میرا دل کر پیا تہاڈی دعوت کرنے تم قبول کر لو. کہنے لگے سارے قافلے والے قبول ہے. کھانا پکوایا اس نے بھی کھان لگ گیا کھانا، تے حضرت دیر تے گرد پھرنے لگ گیا. حضرت فرمان لگے کیا چیز دیکھنا چاہنا ہے؟ کہتے ہیں میں نے جس چیز دی تلاش ہے نظر نہیں آ رہی. حضرت نے فرمایا اچھا کرتا میرا اٹھا پچھو. کرتا اٹھایا، دونوں موڈیاں دے درمیان سیب دی شکل دے اندر مہر نبوت میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بحیرہ کہہ اٹھا ھذا سید العالمین، ھذا رحمت للعالمین. یہ سردار ہے سارے جہانہ دا، یہ رحمت ہے سارے جہانہ واسطے. یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس نو اللہ نے ساری کائنات دا نبی بنا کر کے بھیجا ہے. حضرت خاموش رہے. اجے نبوت نہیں ملی، اجے آقا دو جہاں نے اعلان نبوت نہیں کیتا. دوہرا کہندے ابو طالب نو اس نو ہنے ہی کوئی چند بچے چند جوانہ سپاہیاں دے نال واپس کر دیو، کتے اے نہ ہوئے شام دے اندر کوئی یہودی دیکھ لے آثار نو اور کوئی نقصان نہ پہنچائے. سردار عبد المطلب نے یہ تو ہی واپس کر دیتا. حضرت بلال یا کچھ اور لوگاں نو پیسے دے کر کے گھر بھیجتا. میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پھر سفر نبوت دے بعد ہے. سبحان اللہ. مکے دے اندر میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اعلیٰ عرفہ زندگی گزاری کہ کسی تے ظلم نہیں کیتا، کسی جگہ جا کر کے مجرا نہیں دیکھا، شراب نہیں پیتی، کدے جا کر کے کسی بت دی پوجا پرستش نہیں کیتی، اس نو سلام نہیں کیتا. ایسی پاکیزہ زندگی میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مکے دی امیر ترین خاتون سن، مگر بیوہ سن. اپنے سامان نو شام بھیجیا کر دیا سن کاروبار واسطے. خدیجہ نو آقا دو جہاں دی امانت، دیانت، شرافت دا پتہ چلیا. میسرہ نو بھیجا، میسرہ جا اس بندے نو بلا کر کے لیا صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے اندر امین مشہور ہے، امانت دار مشہور ہے، مکے اندر سب تو شریف آدمی اور حیا والا مشہور ہے. آپ دی حیا دیاں مثالاں اس طرح ہے کہ مکے دیاں بچیاں، کواریاں بڑیاں
میرے محبوب کو لو حیا دا سبق سکھیا کر دیا با حیا ہونا، با پردہ ہونا، بھرم والیاں شان والیاں عورتاں جنہاں نے میرے آقا کو لو حیا دا شرف سے حیا دا سبق سکھیا اور کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میسرہ بھی پوچھتا پھرتا ہے، اگرچہ میسرہ اسے شہر دے اندر رہنے والا، اماں خدیجہ بھی اسے شہر دی رہنے والی ہیں۔ ایک دو ساتھیاں تو پوچھا اس واسطے کہ پتہ چلے کہ واقعی جو صفتہ مشہور نے محمد دے اندر ہیں، سب نے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے، تے ایسا امین مکے اندر نہیں ہے، دیانتدار ہے تے ایسا دیانتدار مکے اندر نہیں ہے، اور اگر وہ شریف ہے تے ایہو جی شرافت کسے انسان اندر نہیں۔ آ کر کے میسرہ نے میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ نے عرض کی تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو اس مکے دیاں بہت بڑیاں امیر خاتونہ نے، جنہاں دے خیمے دیاں تناباں نو سونے دے کلہ نال بنیا جاندہ ہے، لکڑی دے کل نہیں، پتھر دے کل نہیں، سونے دے کل ٹھوکے جاندے نے، جنہاں دے برتن سونے تے چاندی دے، اطلف و حریر دا خیمہ باہر لگتا ہے، مکے اندر سب نالو امیر خاتون نے توہانو بلایا ہے۔ حضرت فرمانے لگے یار کس واسطے میں نے بلایا ہے؟ وہ تجارت واسطے توہانو پسند کرنا چاہتے۔ حضرت چلے گئے، خدیجہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرا مال ہے، اس مال دے اندر جو نفع آئے گا ادھا تہاڈا ہوئے گا ادھا میرا ہوئے گا۔ حضرت فرمانے لگے ٹھیک ہے میں لے جانے واسطے تیار ہاں، مگر میرے نال کوئی آدمی، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا میسرہ اور اس کے علاوہ بھی غلام تہاڈے نال جان گے، توہانو ہاتھ نہیں ہلانا پائے گا، تہاڈی ایک خدمت بھی کرن گے اور مال نو اٹھا کر کے جتھے کہو گے اٹھانا رکھنا ساری ایک کاروبار سارا ایک کرن گے، صرف تہاڈا اس دی نگرانی کاروبار دی کرنی ہے۔ حضرت لے کر کے شام پہنچ گئے، رستے دے اندر بارش پہ گئی، بارش دی وجہ کر کے کھجوراں اور کچھ مال گلا ہو گیا، کھجوراں کلیاں نہیں، اس کے علاوہ کو مسالہ جات نے جو یمن وچوں سیدہ خدیجہ نے منگوا کر کے بیچنے واسطے تجارت دی غرض واسطے رکھے ہوئے، مال منڈی اندر سارے تاجرہ نے اتاریا، سبحان اللہ میرے محبوب دا مال بھی اتاریا گیا، سارے تاجرہ نے گلیاں کھجوریاں گلا مال او اوپر رکھیا اور سکا مال اوپر رکھیا اور گلا اوپر نیچے رکھ دیتا۔ حضرت محمد رسول اللہ نے انج نہیں کیتا، حضرت نے فرمایا نوکرانو ہاں بھائی گلیاں تے اچھیاں کھجوراں دا ایک ڈھیر لگاؤ، درمیانیاں کھجوراں دا ایک ڈھیر لگاؤ اور بالکل گلیاں کھجوراں دا ایک ڈھیر لگاؤ، اسی طرح دوسری اشیاء بھی۔ شام دے تاجر آئے، منڈی اندر داخل ہوئے، وہ بھی آخر انسان سن، سیاڑے لوگ سن، جس ڈھیر دے اندر ہاتھ باندھے وہ ڈھیر اوپروں سکا ہے تے نیچوں گلیاں کھجوراں تے خستہ ملنیاں، جس طرح ساڑھے ملک دے اندر ہے گڑ والے بوری دے منہ آخر جی منہ بناؤ، منہ دے ہوتے چنگا گڑ لا دیں نے تھلے مندہ، اسی طرح تسی سیب دی پیٹی لینے جاؤ اوپروں منہ بنیا ہویا، اوپر چنگے سیب تھلے مندے سیب، ہر معاملے اندر ساڑھے مسلمانہ نے بے ایمانی کیتی ہوئی۔ کس طرح تہاڈی تجارت ترقی کرے، کس طرح تسی اچھے تاجر بنو، تو سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ دے ڈھیر ہوتے آئے تجار لوگ شام دے، ہاں جی کیسا مال ہے؟ حضرت نے فرمایا اے گلا مال، رستے اندر بارش بہ گئی، گلا کچھ خراب ہے، اے درمیانی مال ہے، اور وہ سکا ڈھیر ہے۔ انہوں نے دونوں ڈھیران دی بجائے آخری ڈھیر دے اندر ہاتھ پایا، زمین تک ہاتھ گیا، اندروں کھجوراں پھڑ کے لے آیا تاجر، دیکھ کر کے حیران رہ گیا، کہنے لگا یرا انج دا تاجر سانو کدے نہیں ملیا کہ اپنے مال دا عیب دسے،
اور دیکھو یہ کھجوراں جس طرح اتنے انجی نیچے نے، سارا مال حضرت ہاتھوں ہاتھ بک گیا اور سارے تاجر گھاٹے اندر رہے، صرف میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم منافع اندر رہا۔ اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا انا و تاجر الصدوق، میں تے سچا تاجر کہاتین یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ دی جنت اندر اس طرح اکٹھے ہوا گے جس طرح دو انگلیاں نے۔ تجارت اندر صداقت پیدا کرو، میرے محبوب پیغمبر دی سنت بھی ہے، اور تہاڈی تجارت چمکے دمکے گی، چند دنوں دے اندر تسی کیتے دے کیتے چلے جاؤ گے۔ اللہ میں نے تہانوں آقا دو جہاں سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ دی اسوت عمل دی توفیق عطا فرمان، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔